السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کی جو ہے قواعد پڑھ رہے تھے اور ان کی اقسام بھی ہم نے گنوا لی تھی، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اظہار کیا ہے۔ اظہار حلقی، ظاہر کرنا نون ساکن یا تنوین کو بغیر غنہ کے پڑھنا اور اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ ہمارے حلق سے ادا ہونے والے ورڈ جو ہے حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، تو وہاں پر ہم اس کے بعد نون ساکن ہو یا نون تنوین، اس کے بعد کوئی بھی ان میں سے ورڈ آ جائے گا تو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ادغام ہے، لغوی معنی داخل کرنا، اصطلاحی معنی ساکن حرف کو متحرک میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں حرف ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن و تنوین اور حروف غیر ملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف غیر ملون یا، را، میم، لام، واو، نون کا یہ مجموعہ ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ادغام، ایک ادغام ہوتا ہے مع الغنہ، ایک ہوتا ہے بغیر غنہ، ٹھیک ہے، یا ادغام مع الغنہ، ادغام بغیر غنہ۔ ادغام مع الغنہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف یومن جس طرح یر ملون تھا اس میں سے را اور لام نکال دیں تو پیچھے رہ جاتا ہے یومن، یا، واو، میم، نون میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے من یقل، اس طرح اس کی یہ اقسام اس طرح ناک میں ٹھہرائیں گے۔ اور ادغام بغیر غنہ کا مطلب ہے یعنی کہ مرج تو کریں گے، ملائیں گے تو صحیح لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ یہ دو ورڈ جو نکال دیے تھے ہم نے یر ملون میں سے، را اور لام، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر را اور لام آ جائیں تو ادغام بغیر غنہ ہوگا، جیسے میر ربی کا، اسی طرح لام کے ساتھ بھی اگر کوئی بھی ورڈ پڑھ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ادغام بغیر غنہ ہوتا ہے۔ لام کا بھی جو ورڈ آئے گا اس کو بھی جلدی سے جوائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح را کا یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے میر ربی کا، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے یہ لام اور را دونوں بغیر غنہ ہوں گے۔ جہاں بھی لام اور را آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو بغیر غنہ ادا کیے جائیں گے، جوڑے جائیں گے لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یا، واو، میم، نون آئیں گے تو وہاں پر غنہ کریں گے، 1 کاؤنٹ تقریباً ایک حرکت تک ناک میں ٹھہرائے رکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔